بکس آن لائن میں آج ہم ممتاز مفتی کی کتاب علی پور کے علی کے 62ویں حصے کا آغاز کریں گے۔ کتاب کا آغاز کرنے سے پہلے میری تمام سامعین سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی کریں۔ آئیے اب کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ گھر میں کوئی نہیں۔ امتحان کا نتیجہ نکلنے سے 4 روز پہلے علی لاہور روانہ ہو گیا۔ اسے نتیجے کے متعلق کوئی دلچسپی نہ تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ پاس نہیں ہو سکتا۔ جس زمانے میں اس کے ہم جماعت صبح و شام مطالعے میں مصروف رہتے تھے وہ کتاب کھول کر خیالات میں کھو جایا کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ پوری توجہ سے پڑھے تاکہ اس کا سال ضائع نہ ہو۔ پہلے ہی وہ اتنے سال ضائع کر چکا تھا۔ اس کے علاوہ اسے معلوم تھا کہ منصر کی خواہش ہے کہ وہ اچھے نمبروں پر پاس ہو۔ منصر اسے ایک لائق سٹوڈنٹ سمجھتا تھا اور علی چاہتا تھا کہ منصر کی توقعات پر پورا اترے، لیکن جوں ہی وہ کتاب اٹھاتا علی ہی فرصت میں کوئی نہ کوئی ایسا لفظ آ جاتا کہ اس کا خیالات کا رخ بدل جاتا اور وہ سوچ میں کھو جاتا اور کتاب جوں کی توں اس کے ہاتھوں میں دھری کی دھری رہ جاتی۔ علی کو پاس ہونے کی قطعی امید نہ تھی۔ نتیجے کے لیے لاہور جانے سے اس کا مقصد صرف سفید منزل کے افراد سے ملنا تھا۔ اپنا سوٹ کیس ایک ہوٹل میں رکھ کر وہ سیدھا سفید منزل میں پہنچا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ سفید منزل کا نچلا حصہ ویران پڑا تھا۔ کچھ دیر وہ اس حال نما دیوڑی میں کھڑا رہا تاکہ کوئی آئے تو اس سے پوچھ سکے۔ پھر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جواب نہ پا کر نہ جانے سے کیا سوجھی کہ وہ دروازے پر چڑھ گیا اور اس نے دوسری منزل کا دروازہ جا کھٹکھٹایا۔ دیر تک کسی نے جواب نہ دیا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ علی نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھل گیا۔ سامنے خود سعدی کھڑی تھی۔ علی کو دیکھ کر سعدی نے چیخ ماری اور پھر کہکہا مار کر ہنسنے لگی۔ باجی باجی کیا ہے؟ آؤ آؤ جلدی وہ ہنسنے لگی۔ ارے کیا واقعی؟ دور سے باجی کی آواز سنائی دی۔ آئے بھاگو دوڑ کر، سعدی چیخ رہی تھی۔ اوپر ایک طوفان بدتمیزی مچنے لگا جس میں کہکہا، چیخیں، آوازیں اور جانے کیا کیا شامل ہو گیا۔ علی گھبرا گیا اور چپکے سے نیچے اتر آیا۔ نیچے صدر دروازے کے قریب وہ یوں معصوم انداز میں کھڑا ہو گیا جیسے ابھی ابھی داخل ہوا ہو اور اس شور شرابے کے متعلق اسے قطعی علم نہ ہو جو کہ اوپر کی منزل میں مچا ہوا تھا۔ پھر وہ اوپر آ کھڑی ہوئی اور سلاخوں سے نیچے جھانکنے لگی۔ بھاگ گئے کیا؟ باجی بولی۔ میدان کے مرد ہیں۔ سعدی ہنسی۔ اب منہ بھی چھپا لیجئے، دوپٹہ پھینکوں؟ شرمائیے نہیں، ڈریے بھی نہیں۔ وہ بندوق والے چلے گئے۔ وہ دونوں ایک ساتھ چلا رہی تھیں، کہکہا لگا رہی تھیں۔ قریب کیوں نہیں آتے؟ پتلون پیچھے سے رفو کی ہوئی ہے نا، اس لیے۔ ہائے دبلے ہو گئے ہیں، نہ بھادوں سوکھے نہ ساون ہرے۔ اس پر وہ دونوں کہکہے لگانے لگیں۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ علی جوں کا توں کھڑا رہا۔ پھر زینے میں بڑے بڑے بوٹوں کی چاپ سنائی دی۔ علی چونکا۔ ایک زینے سے سعدی اتری۔ اس کے سر پر 5-6 دوپٹے یوں لپٹے ہوئے تھے جیسے بہت بڑی پگڑی ہو۔ جسم پر کالا چکن تھا اور پاؤں میں فوجی بوٹ تھے۔ وہ وہیں رک گئی۔ کون ہے؟ اس نے بھاری آواز بنا کر کہا۔ گھر میں کوئی نہیں، وہ بولی۔ اتنی سی چوری۔ علی خاموش کھڑا رہا۔ اوپر جنگلے کی سلاخوں سے باجی کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ آپ کس سے ملیں گے؟ وہ بولی۔ آپ سے۔ علی اس کی طرف بڑھا۔ سعدی نے شور مچا دیا۔ ایک بار پھر سارا گھر کہکہوں سے گونجنے لگا۔ علی سعدی کے پیچھے بھاگا۔ وہ آگے آگے کہکہے لگاتی دوڑ رہی تھی۔
एली की कोशिश थी कि इसके सर से एक दुपट्टा उतारे। वो दोनों ऊपर जा पहुंचे। एली जीने के दरवाजे में रुक गया। बस, बाजी चिल्लाई, आगे पर जलते हैं। सादी ने शोर मचाया। ये दुपट्टा मुझे दे दो, एली ने कहा। क्यों? पगड़ी बांधने का इरादा है? रुमाल बनाऊंगा। रुमाल? ये दुकान नहीं, शरीफ जादियों का घर है। सादी हंसी। एली जलाल में आ गया। वो सुलगा हुआ सिगरेट याद है? वो बोला। अच्छा, वो चिल्लाई। जब खलील फाख्ता उड़ाया करते थे। अब भी फाख्ता उड़ा सकते हैं खलील, वो बोला। दान तो मंगतों को देते हैं। सादी हंसी। छीन कर ले जाइए। है हिम्मत? बाजी बोली। सादी चिल्लाई। सिर्फ दरवाजे तक। और अगर छीन लिया तो? नाम? एली बोला। जो मांगोगे मिलेगा। सादी ने कहकहा लगाया। शर्त यह है कि सर का दुपट्टा उतार दो, बाजी बोली। मैं शोर मचाकर मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी, सोच लीजिए। सादी हंसने लगी। और अगर कोई आ गया तो? बाजी ने कहा। तो यक बैनी दो गोश, सादी ने कहकहा लगाया। तो तैयार हो जाओ, एली ने कहा। माँ बदौलत तशरीफ लाते हैं। हरम में तो सिर्फ ख्वाजा सिरा आते हैं, माँ बदौलत नहीं। सादी हंसने लगी। क्या वाकई, या धमकी दे रहे हैं? बाजी ने सादी को मुखातब करके कहा। ये तो भगत हैं, सूरमा होते तो खतरा भी होता। सादी चिल्लाई। खाली माला जपते हैं क्या? वो भी राम नाम की, जबी तो बिन बासी हैं आजकल। सादी बोली। एली ने जस्त भरी और सादी की तरफ लपका। सफेद मंजिल में कोहराम मच गया। वो आगे भाग रही थीं, चीख रही थीं, कहकहे लगा रही थीं। वो एक बच्चा था। उस वक्त वो भूल चुका था कि वो सफेद मंजिल में आंख मचोली खेल रहा है। वो भूल चुका था कि गली के सब लोग दरवाजे खोलकर सफेद मंजिल की तरफ हैरत से देख रहे हैं। वो भूल चुका था कि वो मंसर का दोस्त है। उसने मंसर से वादा किया है कि बराह रास्त इनसे राब्ता पैदा करने की कोशिश न करेगा, और इसे सफेद मंजिल के जोग्राफिया से कतई तौर पर वाकफियत नहीं। देर तक वो भागते रहे, फिर एली ने सादी को पकड़ लिया। सादी ने आवाज बुलंद चार एक चीखें मारी और दुपट्टा अपने गिर्द लपेट लिया। बस हद मुश्किल एली ने दुपट्टा अलग किया। सादी ने इसका हाथ पकड़कर इसे काटा। इसके बाल बिखरे हुए थे, मुंह सुर्ख हो रहा था। एली दुपट्टा लेकर भागा। जब वो सहन में पहुंचा तो सामने एक ज़ईफ औरत खड़ी हैरत से इसकी तरफ देख रही थी। चंद एक साथ के लिए वो दोनों एक दूसरे के रूबरू खड़े रहे। फिर एली घबरा गया। ज़ईफ औरत ने चीखना शुरू कर दिया। चोर, चोर! एली घबराहट में अंदर की तरफ भागा। निचली मंजिल से शोर सुनाई दिया। सादी और बाजी दोनों संजीदा होकर पूछने लगी, कौन चोर? कहाँ है चोर दादी अम्मा? लेकिन बुढ़िया बराबर चिल्लाती रही, चोर, चोर, दौड़ो, दौड़ो। फिर सहन में दो चार मर्दों की आवाजें सुनाई दी। क्या बात है, क्या हुआ? एली का दिल डूब गया। अब वो बाहर नहीं निकल सकता था। उस वक्त सादी भागी भागी आई। इसने एली की बाहें पकड़कर इसे घसीटा और एक जीने में धकेल दिया। कुछ देर तक तो वो वहां चुप बैठा रहा। बाहर से बातें साफ सुनाई दे रही थी। यहां तो कोई चोर नहीं है, सादी कह रही थी। मैं भाईजान के कपड़े पहनकर बाजी को डरा रही थी। हे, मैं क्या पागल हूं? मैंने अपनी आंखों से देखा है। दफतन एली को ख्याल आया, अरे वो चौंका, ये तो वही जीना है जिसके नीचे हम मिला करते थे। वो आहिस्ता आहिस्ता इस काट कबाड़ से बचता हुआ नीचे उतर गया। नीचे जाकर इसने दरवाजे को आजमाया जो बाहर गली में खुलता था, लेकिन वो बाहर से बंद था। वो मायूस हो गया। ऊपर वो मकान का कोना कोना देख रहे थे। न जाने कब कोई जीने से आए।
ایلی نے اس دروازے کی درز میں سے دیکھا جو سفید منزل کے اندر کھلتا تھا۔ باہر حال نما دیوڑی میں کچھ لوگ کھڑے تھے۔ باہر نکلنا مشکل تھا۔ اس نے دروازے کی کنڈی کھلی رہنے دی اور پھر آہستہ آہستہ پٹ کھولنے شروع کر دیے تاکہ دروازہ کھلا ہو تو انہیں وہاں دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ پھر وہ دروازے کے پٹ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ چند ساتھ کے بعد ایک محلے دار داخل ہوا۔ ایلی کا دل ڈوب گیا۔ محلے دار سیدھا آگے نکل گیا۔ پھر وہ زینے میں جھانک کر بولا، یہاں تو کوئی بھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ ایلی کی طرف مڑا۔ وہ ایلی کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور بولا، کیوں صاحب، اس کونے میں ہے کوئی؟ ایلی نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس شخص کی مسکراہٹ معنی خیز تھی، اس کے انداز سے دوستانہ محبت ٹپک رہی تھی۔ یہاں بھی نہیں نا؟ وہ بولا، میرا خیال ہے گھر والوں کو خواہ مخواہ شک پڑا ہے نا؟ جی ہاں، ایلی نے کہا۔ نوبارد اس کی طرف بڑھا۔ اس نے اپنا ہاتھ ایلی کے شانے پر رکھ دیا، آؤ چلیں۔ وہ بولا، تلاش بیکار ہے۔ اس کا خاموش ہاتھ ایلی سے سب کچھ کہہ رہا تھا، لیکن گھبراہٹ کی وجہ سے ایلی نے اس کے گونگے پیغام کو نہ سمجھا۔ جی میرا مطلب ہے۔ ایلی نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، اس نے ایلی کو تھپکتے ہوئے کہا اور پھر اس کے قریب تر ہو گیا۔ میں جانتا ہوں، میں سامنے گھر میں رہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اسے باہر لے آیا اور وہ سب سفید منزل سے باہر نکل گئے۔ ایلی کے دل میں جذبات کا ایک عظیم تلاطم موجزن تھا۔ اپنے مکان کے سامنے پہنچ کر محلے دار رکا۔ آئیے بیٹھیے، اس نے ایلی سے کہا، چائے پی کر جائیے۔ بڑی مہربانی ہے، مجھے جانا ہے، ایلی نے جواب دیا۔ محلے دار کے مکان پر ایک تختی آویزاں تھی جس پر لکھا تھا ڈاکٹر اسماعیل۔ ارے، ڈاکٹر اسماعیل چلایا۔ یہ دیکھیے، اس نے ایلی کی پتلون کی طرف اشارہ کیا۔ پتلون کی جیب میں سے سادی کے دوپٹے کا ایک حصہ باہر نکلا ہوا تھا۔ کیا یہ چوری کا مال ہے؟ ڈاکٹر ہنسنے لگا۔ جی، ایلی بولا۔ کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ دوپٹہ ہے، ڈاکٹر نے کہا لگایا۔ بس صرف اتنی سی چوری؟ اس کو تو تقسیم بھی نہیں کیا جا سکتا، لہذا حصہ مانگنا بیکار ہے۔ ایلی ہنستا ہوا رخصت ہو گیا۔ شاہ کی سواری۔ گلی پر خاموشی چھا چکی تھی، جنگلے ویران پڑے تھے، سفید منزل میں کوئی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ 2 روز ایلی چھپ کر ہوٹل میں بیٹھا رہا تاکہ اسے کوئی دیکھ نہ پائے اور یہ ثابت نہ ہو جائے کہ وہ اس روز لاہور میں موجود تھا جب سفید منزل میں ہنگامہ ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ منصر کی آمد پر گھر میں ایک بار پھر ہنگامہ ہوگا اور کراموزوز اس واقعے کی نوعیت پر بحث کریں گے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ منصر کو سب سے پہلے ایلی کا خیال آئے گا اور ممکن ہے وہ اس امر کی تحقیق بھی کرے کہ ایلی لاہور تو نہیں۔ ایلی کو عجیب سے وہم ستا رہے تھے۔ شاید وہ علی پور میں تھانے دار کے نام جوابی تار بھیج دے، جس تھانے دار کے ہاں انہوں نے ایلی کے متعلق تحقیق کی تھی۔ شاید ڈاکٹر اسماعیل اس کا وہ راز افشا کر دے اور ہنس کر کہہ دے، گھبرانے کی بات نہیں، کوئی چور وور نہیں آیا، اپنے آدمی کو چور نہیں سمجھا کرتے۔ گھبرانے کی بات نہیں، کوئی چور وور نہیں آیا، اپنے آدمی کو چور نہیں سمجھا کرتے۔ یا شاید یہ سوچ کر کہ ایلی نے تو راست گوئی کے تحت سچی بات بتا ہی دینی ہے، سادی اور باجی پہلے ہی حقیقت حال سے سب کو آگاہ کر دیں۔ اس کے بعد اگر ایلی نے جھوٹ بولا تو منصر پر کیا بیتے گی۔ 2 روز وہ بیٹھا سوچتا رہا۔ تیسرے روز رات کے 12 بجے نتیجے کا اعلان ہونا تھا۔ ایلی نے ٹائم ٹیبل دیکھا اور گاڑی کے لیے ریلوے اسٹیشن پر پہنچا۔ وہاں سے وہ ایک دوسرے ہوٹل میں گیا اور وہاں جا کر کمرہ لے لیا تاکہ رجسٹر میں جو اندراج ہو بروقت ضرورت اسے ثبوت کے طور پر پیش کیا جا سکے۔ پھر مطمئن ہو کر وہ باہر نکل گیا۔
نیلے گنبد میں جب وہ چائے پی کر باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ منصر موٹر سائیکل پر آ رہا ہے۔ اس نے آواز دی اور منصر رک گیا۔ ارے، وہ بولا، آپ یہاں؟ جی، ایلی نے کہا۔ کب سے؟ منصر نے سرسری انداز سے پوچھا۔ دوپہر کی گاڑی سے پہنچا تھا، ہوٹل میں سامان رکھ کر اب آپ کی طرف جا رہا تھا۔ کچھ دیر ٹھہرنے کا ارادہ ہے کیا؟ منصر نے پوچھا۔ اب جو نتیجہ سننے کے لیے آیا ہوں تو منصر بولا، آج تو آپ کا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ جی، ایلی نے کہا۔ آپ تو شاید پاس ہیں، منصر نے سوچتے ہوئے کہا، یا شاید۔ وہ رک گیا۔ دراصل اس نے بات شروع کی، مجھے آپ کا رول نمبر یاد نہیں تھا، کیا تھا؟ ایلی نے اپنا رول نمبر بتایا۔ ہاں، منصر بولا، شاید یہی تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد نہ تھا، لیکن اپنے ایک جاننے والے کو اس کو نتیجے کی ایک نقل مل گئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تو تھا، اگرچہ اچھی طرح مجھے آپ کا نمبر یاد نہ تھا۔ اوہ، وہ چونکا، شاید میں نے پرزے پر نقل بھی تو کیا تھا۔ اس نے جیب سے کاغذ کا ٹکڑا ڈھونڈ نکالا۔ ہاں، یہی ہے، اس نے کہا۔ اتفاق کی بات ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ پھر آپ کہنے لگا، تو سمجھ لیجئے کہ آپ پاس ہی ہیں، پاس ہی ہوئے نا؟ وہ کہہ رہا ہے، ہاں، شاید کمپارٹمنٹ کہتے ہیں اسے، آپ کمپارٹمنٹ میں ہیں۔ واہ صاحب، آپ نے کمال کر دکھایا۔ جن حالات میں آپ نے امتحان دیا تھا۔ وہ ہنسنے لگا۔ اس کے باوجود اگر کمپارٹمنٹ میں آ سکتے ہیں تو مجھے ڈر ہے کہ ہمیں آپ کی عزت کرنی پڑے گی۔ وہ ہنسنے لگا۔ آئیں چلیں۔ ایلی موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھ گیا۔ اتنی دیر کے بعد شاہ کی سواری رسمی تزک و احتشام ایک مرتبہ پھر لاہور کے بازاروں میں چل پڑی۔ لوگ دو رویہ کھڑے ہو کر نعرے لگا رہے تھے، لیکن ان نعروں میں کبھی کبھار چور چور کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ دفتن بھیڑ میں سے ایک شخص آگے بڑھا، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ آپ کا کوئی جاننے والا معلوم ہوتا ہے؟ منصر نے سائیکل روکتے ہوئے کہا۔ جب تک میں سامنے والی دکان سے سگریٹ خرید لوں۔ وہ سائیکل سے اترا، اس کے روبرو ایم کے کھڑا ہنس رہا تھا۔ تم کب آئے؟ ایم کے نے پوچھا۔ نتیجہ سننے آیا تھا۔ ارے، نتیجہ تمہیں معلوم نہیں ہوا؟ میرا تو خیال تھا کہ تمہیں 8 روز پہلے ہی پتہ چل گیا ہوگا۔ وہ کیسے؟ ایلی نے پوچھا۔ یار، میرا بھائی یونیورسٹی میں ہے۔ ایک روز میں وہاں بیٹھا تھا تو منصر کا ٹیلی فون آیا تھا۔ منصر نے اسے تمہارا رول نمبر لکھوایا تھا کہ نتیجہ مرتب ہو جائے تو اسے اطلاع دے۔ بھائی جان نے آج مجھے بتایا تھا کہ 8 روز ہوئے منصر کو اطلاع دے دی تھی۔ اچھا؟ ایلی نے حیرانی سے کہا۔ منصر نے تمہیں اطلاع نہیں دی؟ نہیں تو پھر پوچھنے کا کیا فائدہ؟ ایم کے حیرانی سے چلا گیا۔ اتفاق سے۔ ایم کے سے رخصت ہو کر جب وہ پھر سائیکل پر سوار ہوا تو وہ گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ اس کی نگاہوں تلے منصر کھڑا کہہ رہا تھا، اچھا، تو آج آپ کا نتیجہ نکل رہا تھا۔ آپ تو شاید پاس ہیں، یا شاید۔ دراصل مجھے آپ کا رول نمبر یاد نہیں تھا۔ ایک جاننے والے کے پاس نتیجے کی نقل تھی، لیکن مجھے آپ کا نمبر پاس ہی سمجھیے، کیا کہتے ہیں اسے، ہاں، کمپارٹمنٹ میں ہیں آپ۔ پھر اسے ان دنوں کا خیال آیا جب وہ مشن کالج میں امتحان دیا کرتا تھا اور جب پرچہ دے کر باہر آتا تو منصر آ نکلتا۔ اوہ، آپ یہاں امتحان دے رہے ہیں؟ اتفاق کی بات ہے کہ میں آج کل ادھر لنچ کے لیے جاتا ہوں۔ اتفاق سے کہیں آپ ان دنوں سفید منزل کی طرف تو نہیں گزرے؟ منصر کی تمام باتیں بالتفصیل باری باری اس کے سامنے آ رہی تھیں۔ اس نے حیرت سے منصر کی طرف دیکھا تو یہ سب اتفاقات سمجھے بوجھے ہوئے تھے۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ منصر کے گرد اپنے بازو حمائل کر دے۔ آپ پریشان کیوں ہیں؟ پرسوں میں آپ کے ہاں گیا تھا۔ دادی اماں ٹھیک کہتی ہیں، وہ میں تھا، اور اب میں پھر ایسی حرکت بھی نہ کروں گا، یقین جانیے کبھی نہیں۔ لیکن سائیکل تیزی سے چلا جا رہا تھا اور اس کے لیے اپنی جگہ قائم رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ سفید منزل پہنچ کر منصر نے اسے اپنے کمرے میں بٹھا دیا۔ الیاس صاحب، آپ ذرا بیٹھیے، یہ کتاب ہی دیکھیے، میں ابھی آیا۔ یہ کہہ کر وہ اوپر چلا گیا۔ ایلی کے دل میں منصر کے لیے احترام اور محبت کے جذبات موجزن تھے۔ اسے آج تک کسی ایسی شخصیت سے سابقہ نہیں پڑا تھا جس کا اظہار اس قدر انوکھا اور رنگین ہو۔ منصر کا کمرہ بھی اس کی بے پرواہی، رنگینی، ذہانت اور عظمت کا مظہر تھا۔
کمرے میں رنگوں کی ہم آہنگی کس قدر دل نواز تھی۔ پلنگ کی چادر بھی اس کا ایک جز محسوس ہو رہی تھی۔ قوال اور قریب آ گئے۔ ہمیں لڈو کھلاؤ، ہمیں لڈو کھلاؤ، اپنی ماں سے مانگو، اپنی ماں سے مانگو، سادی تالی بجاتے ہوئے گانے لگی۔ پلنگ کے پاس ہی سلیپر پڑے تھے، کیسے گدگدے پاؤں ہیں، اور اس کی وہ تصویر جو کارنس پر پڑی تھی کس قدر جاذب نگاہ تھی۔ الیاس صاحب، منصر نے داخل ہوتے ہوئے کہا، اماں کہتی ہیں کہ آپ یہیں کھانا کھائیں گے، اگرچہ دعوت رسمی نہیں، رسم کے ہم قابل نہیں، اور ہوتے بھی تو اس وقت کچھ بھی تیار نہیں ہو سکتا، اور پھر 4 لقمے کھانے والے کے لیے کوئی تیاری بھی کیا کرے۔ اب آپ بلا تکلف بتا دیجئے کہ آپ چاول کھائیں گے یا روٹی۔ میں تو ذاتی طور پر چاول کھانا پسند کرتا ہوں، لیکن دونوں چیزیں تیار ہیں، اس لیے تکلف برطرف۔ جی میں تو روٹی کھاتا ہوں، ایلی نے کہا۔ تو ٹھیک ہے۔ پھر اس نے اوپر کی طرف منہ کر کے آواز دی، بھائی الیاس صاحب روٹی کھائیں گے، اور میں تو آپ جانتے ہیں چاولوں کے ہوتے ہوئے اور کچھ نہیں کھاتا۔ تو کیا بھجوا دیں کھانا؟ اوپر سے اماں کی آواز آئی۔ یوں الیاس صاحب، کیا خیال ہے؟ جب آپ کا جی چاہے، ایلی نے کہا۔ وہ ہنس کر بولا، بھائی ہم تو جب مل جائے تب کھاتے ہیں، جی کا کیا ہے، وہ تو ہر وقت چاہتا ہی رہتا ہے، اپنا تو اصول ہے، جب ملے کھاؤ۔ بھجوا دیجیے اماں جان، منصر نے بآواز بلند کہا۔ آپ تو شاید ہاتھ دھونا پسند کریں، میں تو ویسے ہی اڑا جاتا ہوں، وہ ایلی سے کہنے لگا۔ کھانے میں پلاؤ کے علاوہ 3 قسم کے سالن تھے۔ ارے، منصر کھانا دے کر چلایا، آج تو بڑے خوش قسمت معلوم ہوتے ہیں ہم، آج تو اتفاق سے پلاؤ ہے۔ پلاؤ کے ہوتے ہوئے آپ روٹی کھانا کیسے گوارا کریں گے؟ تعجب ہے صاحب، اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو ارادہ بدل لیتا۔ لیکن ایلی کے لیے اب اپنی بات بدلنا ممکن نہ تھا، اس میں اتنی جرت نہ تھی۔ اتفاق سے آج پلاؤ ہے۔ منصر کے منہ سے اتفاق سے سن کر ایلی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ منصر نے کبھی سہون بھی ایسی بات نہ کی تھی جس سے ذاتی، خاندانی یا گھرانے کی عظمت یا امارت ظاہر ہو۔ وہ کوئی ایسی بات نہ کرتا جس سے دوسرا کمتر محسوس کرے۔ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ متوسط ذہنیت اور حیثیت کا شخص ظاہر کرتا تھا۔ نمک بھری روٹی۔ ایلی نے پہلا ہی نوالا منہ میں ڈالا تو اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، روٹی میں کوٹ کوٹ کر نمک بھرا ہوا تھا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ منصر نے پوچھا۔ کچھ نہیں، ایلی نے کہا، ذرا گرم ہے۔ اوہ، یہ بات ہے۔ ایلی کو فوراً معلوم ہو گیا کہ یہ سادی کی شرارت ہے، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ منصر کو اس کا علم ہو، لیکن اس قدر نمک کھانا کچھ آسان نہ تھا۔ بہرحال وہ یوں روٹی کھاتا رہا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ ارے صاحب، یہ کیا کھانے کا طریقہ ہے؟ منصر نے کہا۔ آپ تو یوں کھا رہے ہیں جیسے نمک چکھ رہے ہوں، شاید تہذیب کے خیال سے ایسا کر رہے ہوں۔ بہر صورت کھانے کے معاملے میں ہم لوگ پیٹ بھر کر بد تہذیب ہیں۔ جب تک تمیز اور تہذیب کو بلائے طاق نہ رکھ دیا جائے، ہم سے کھایا ہی نہیں جاتا۔ اور صاحب، پلاؤ دیکھ کر تہذیب کسے یاد رہے گی؟ مرزا غالب نے آم کے متعلق کہا ہے نا کہ آم اعلیٰ ہوں اور بہت ہوں۔ اگر میں شاعر ہوتا تو یہی بات پلاؤ کے متعلق کہتا۔ کچھ دیر تک منصر پلاؤ کھانے میں منہمک رہا، لیکن اس دوران میں اس نے 4 بار غور سے علی کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، الیاس صاحب، ذرا یہ ساتھ والے کمرے سے کالی مرچ کی بوتل تو لا دیجئے مجھے۔ معاف کرنا بھائی، کھاتے وقت ہم سے تو اٹھا نہیں جاتا۔ کہاں ہے؟ ایلی جھٹ اٹھ بیٹھا۔ اس ملحقہ کمرے میں جائیے نا تو آپ کو بتاؤں۔ ایلی ساتھ والے کمرے میں داخل ہو گیا۔ منصر نے چلا کر کہا، پہلے بتی تو جلائیے نا، دائیں ہاتھ دروازے کے پیچھے سوئچ ہے، مل گیا؟ جی، ایلی نے بتی جلاتے ہوئے کہا۔ کارنرز پر دیکھیے، منصر بولا۔ یہاں تو نہیں، ایلی نے کہا۔ تو دونوں الماریاں دیکھیے۔ چلیے، نہیں ملتی تو چھوڑیے، منصر نے چلا کر کہا۔ چوں ہی ایلی واپس کمرے میں داخل ہوا تو منصر نے شور مچا دیا۔ اوہ ہو، وہ بے تحاشا مسکرائے جا رہا تھا۔
یہ دیکھ لیجئے میرے پلاؤ کھانے کی گرمجوشی کا نتیجہ۔ اس نے گلاس کی طرف اشارہ کیا جو ایلی کی روٹی کی پلیٹ پر گرا ہوا تھا۔ تمام روٹیاں تر ہو گئی ہیں، ٹھہریے میں اور منگواتا ہوں۔ اماں، اس نے اوپر آواز دی، 2 روٹیاں اور بھیج دیجئے میرے لیے۔ میں ہوں، الیاس صاحب کے ساتھ روٹی کھانے میں بھی مجھے ساتھ دینا چاہیے، ذرا جلدی کیجئے۔ منصر کی بامعنی مسکراہٹ کو دیکھ کر ایلی کے کان میں آواز آئی، اتفاق سے۔ وہ سوچنے لگا کہ کہیں منصر کو روٹی کے نمک کا راز تو نہیں معلوم ہو گیا۔ اس نے گلاس گرنے کی آواز نہیں سنی تھی، اس کے علاوہ پانی سے صرف روٹیاں بھیگی تھیں، کسی اور پلیٹ میں بوند تک نہ گری تھی۔ اتفاق سے کوئی اس کے کان میں منہ ڈال کر ہنس رہا تھا۔ جب منصر کھانے سے فارغ ہو کر باہر نکلا تو ایلی نے دیکھا کہ پلنگ کے نیچے روٹی کا سانوالا اگلا پڑا ہے۔ اتفاق سے، اتفاق سے، کمرے میں لگی ہوئی گھڑی اتفاق سے بول رہی تھی۔ ایلی رخصت ہونے لگا تو منصر نے کہا، کب جا رہے ہیں آپ؟ کل، ایلی نے جواب دیا۔ جانے سے پہلے ملیں گے تو ضرور آپ؟ وہ مسکرانے لگا، جی ہاں۔ ہاں، ایک بات تو میں بھول گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے علی پور سے آیا ہوں؟ اتفاقاً وہاں جانا ہوا تو پھر میں نے سوچا کہ چلیے آپ کے محلے کو بھی دیکھتا چلوں۔ اس کے ہونٹوں پر ایک نہایت دل فریب مسکراہٹ تھی۔ اب مزید اتفاق سنیے، جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا اس کے عین مقابل میں آپ کے محلے کی دیوڑی تھی۔ ارے صاحب، وہ کچھ وقفے کے بعد بولا، آپ تو اچھے خاصے تواریخی لوگ ہیں۔ میرا مطلب ہے آپ کے آصفی تو آج تک ماضی سے متعلق ہیں، اونچے اونچے محل جو بند رنگ ہو رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں، وہی نقشہ ہے جو ہمارے ہاں بھی یہاں وہاں جھلکتا ہے۔ اچھا، تو آپ علی پور گئے تھے؟ ایلی نے مصنوعی تعجب سے کہا۔ صرف چند گھنٹوں کے لیے، منصر بولا۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہم ایک اوسط خاندان کے لوگ ہیں، صرف کھاتے پیتے، عمارت تو قصہ پارینہ ہو چکی، جیسے کہ آپ کے ہاں بھی ظاہر تھا۔ ہم خاندانی عظمت کے قائل نہیں، بس صرف یہی ایک خیال ہے کہ کوئی ایسے خاندان سے تعلق نہ ہو جیسے مثلاً میراثی۔ وہ ہنسنے لگا۔ اب آپ سے کہہ دوں تو کیا حرج ہے کہ اماں مطمئن ہیں ہماری طرف سے کوئی خاص اعتراض یا مطالبہ نہ ہوگا، بشرطے کہ ہم والد صاحب کو متفق کر سکیں، اور یہ کٹھن کام ہے۔ بہرحال جب والد صاحب رضامند ہو گئے تو آپ کو اطلاع کر دی جائے گی۔ اس صورت میں آپ کے والد صاحب رسمی طور پر پیغام پیش کر دیں جیسے کہ دستور ہے، کیونکہ اس میں میری تو چندہ کوئی حیثیت نہیں، یہ کام والدہ اور والد سے متعلق ہے، اس لیے خصوصاً یہ ایک رسمی آداب برتنا ہوگا۔ جی، ایلی نے خوشی کی ایک رو دوڑتی ہوئی محسوس کی۔ کل شاید اماں آپ سے ملنا پسند فرمائیں، منصر نے کہا۔ وہ رک گیا، پھر خدا حافظ کہتے ہوئے بولا، اب تو آپ کو مطمئن ہونا چاہیے، اور ہاں دیکھیے، اگر آپ سے ایسی ویسی بات سرزد ہو گئی ہو جو کہ نقصان کا موجب ہو سکتی ہے، یہ میرا دوستانہ مشورہ ہے۔ کبوتر یا کوا؟ اگلے روز جب ایلی سفید منزل میں پہنچا تو اماں اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ وہ جان بوجھ کر ایسے وقت وہاں پہنچا تھا جب منصر دفتر گیا ہوا تھا۔ اماں اسے بڑی محبت اور شفقت سے ملی، بات بات پر اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک آتے اور وہ کمال محبت سے کہتی، تم نہیں جانتے بیٹا، مجھے اپنی بیٹی سے کتنی محبت ہے۔ وہ گھر میں لاڈلی بھی ہے اور تم بھی مجھے اتنے ہی پیارے ہو جتنی کہ وہ ہے۔ لیکن وہ رک گئی۔ تمہیں کیا معلوم کہ بیٹیوں کی بات کیا ہوتی ہے؟ اگر میری بیٹی کو تکلیف ہوئی تو میں تو جیتے جی مر جاؤں گی۔ ہائے، میرا دل ڈوب جاتا ہے اس خیال پر، اس روز جب امان آ گیا تھا تو ہائے اس روز میرا دل بیٹھا رہا، دل سے ہول نہ جاتا تھا۔ اگر کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ عین اس وقت دروازے سے آواز آئی، اماں تو ویسے ہی غم کھاتی ہیں، جو کچھ بھی بیتے گا اماں ہم دونوں پر بیتے گا۔ سادی سامنے آ کر ہنسنے لگی۔ کیوں الیاس صاحب؟ اماں اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ نہ بیٹی، تو نہ آ، ویسے پردہ وردہ کی تو میں قائل نہیں، لیکن سب بھائی برا مانتے ہیں،
क्या फायदा, वो उठकर सादी की तरफ भागी। अच्छा तो इलियास साहब, कल रात बड़ी चालाकी से रोटी पर पानी का गिलास उंडेल दिया, बड़े चालाक हैं आप। सादी कहकहा मारकर हंसने लगी। अम्मा, कल बाजी ने इलियास साहब के लिए रोटी जो पकाई थी ना, उसमें दबा कर नमक ठोंस दिया था। वो हंसने लगी। तुम एली को दक करती हो। अम्मा हंसी। क्यों ना करें, सादी कहकहा मारकर हंसी। ये तो सिर्फ आपके सामने भीगी बिल्ली बने रहते हैं। ऊपर मग से बाजी चिल्लाई। अम्मा, मैंने नहीं डाला था रोटी में नमक, सादी ने खुद डाला था। सादी कहकहा मारकर हंस पड़ी। मैंने सोचा कि इलियास साहब खाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, शर्म के मारे अगर मैं नमक डाल दूं तो क्या हर्ज है, शर्माते बहुत हैं, देख लीजिए इस वक्त भी। वो हंसने गई। अरे हे, क्यों पंजे झाड़कर इसके पीछे पड़ी हो तुम, अम्मा बोली। बहुत दर्द है आपको इलियास साहब का, सादी ने कहा। क्यों नहीं, अम्मा बोली। लेकिन अम्मा, ये इनकी शर्म जो है खालिस हाथी दांत है। क्यों क्यों इलियास साहब, वो इलियास से मुखातिब होकर बोली। कभी तो सच भी बोल दिखाइए, आपको मौका दे रहे हैं हम। यानी मुझे रास्त गोई पर आमादा किया जा रहा है, एली दबी जुबान से बोला। नहीं नहीं नहीं, सादी चीखने लगी। माफी माफी, और वो कहके मारती हुई ऊपर चली गई। सादी के जाने के बाद अम्मा फिर बैठ गईं और एली से बातें करने लगी। जब वो मंसर के अलीपुर जाने के मुतल्लिक बात कर रही थी तो सादी फिर दरमियान में आ धमकी। और मालूम है अम्मा, अलीपुर में इलियास साहब कबूतरों के डरबों में रहते हैं। वो कहकहा मारकर हंसने लगी। भाई कहते थे वैसे तो वो मकानात महलों की तरह हैं, लेकिन पुरानी वजह के महलात हैं जो कि आजकल डरबे मालूम होते हैं। और अम्मा, वो बोली, मुझे डरबों में रहने वाले कबूतर बहुत पसंद हैं, बशर्ते के असील हों। और असील तो सफेद रंग के होते हैं ना अम्मा। वो कहकहा मारकर हंसी। फजूल बातें ना किया कर, अम्मा हंसी। तो इलियास साहब इल्मी बातों को अम्मा फजूल समझ रही हैं। वो इलियास से मुखातिब हुई। मैं कोई इलियास साहब पर तो फिक्रा नहीं कस रही, ये तो कबूतर नहीं। तू खामोश भी होगी या नहीं, अम्मा ने मसनूई गुस्से से कहा। जैसे भी आप फरमाएं, वैसे इलियास साहब की खसलत तो कब्बे की सी है, छीन के खाते हैं वैसे नहीं। क्यों इलियास साहब, सादी हंसी। क्या है इलियास साहब, बाजी दाखिल होकर पूछने लगी। अब क्या तू भी आ गई, अम्मा ने बाजी से कहा। मेरे आने में तो कोई हर्ज नहीं, बाजी ने कहा। अलबत्ता सादी को नहीं आना चाहिए। क्यों इलियास साहब? क्यों, मुझे क्यों नहीं आना चाहिए, सादी ने पूछा। अम्मा जान से पूछ लो, बाजी बोली। दरअसल इस सारे फसाद की वजह तस्मिया इलियास साहब हैं, और देखो तो यूं खामोश बैठे हैं जैसे मुंह में जुबान ना हो, सादी ने कहा। कव्वे बोला नहीं करते, एली ने दबी जुबान से कहा। ये मैना का काम है। जवाब दो बाजी, तुमसे कह रही हैं, सादी हंसने लगी। अगरचे मिसाल गलत दी है उन्होंने, मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूँ मेरी प्यारी बाजी तो जल परी है। हाय, इतनी प्यारी है मेरी बाजी कि मेरा दम निकलता है। अलबत्ता कभी कभार ट्रंक पर गिरकर बेहोश हो जाती है और सब मिलिया मेट कर देती है। ये कहकर सादी कहकहे लगाती हुई ऊपर की तरफ भागी। सादी के जाने के बाद अम्मा को खुदा हाफिज कहकर एली भी चला आया। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में।